بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، گزشتہ روز فلسطین کی ایک تنظیم حماس کی طرف سے ان پر غاصب اور ظالم جو مسلط ہیں ان کے خلاف تھوڑی سی کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے کے اندر کچھ ان کے لوگ گرفتار کیے گئے، کچھ دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو اب جو ہے میڈیا کے اندر یہ بات بڑی گردش کر رہی ہے، اور پھر اس پر ہمارے پاکستان کی طرف سے، ہمارے دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اور جو نگران وزیر اعظم نے بیان جاری کیا، اس حوالے سے بھی گفتگو جاری ہے۔ ہم اس پر بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کا معاملہ کیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ اسرائیل ایک غاصب ریاست ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح آپ کے کہنے کے مطابق اسرائیل کو ہم بطور ریاست تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں سے جگہ غصب کر کے، مسلمانوں پر ظلم کر کے، تشدد کر کے اس کو ظاہری طور پر قیام کیا گیا ہے، اس کو قائم کیا گیا ہے، جبکہ یہ ان کی حق کی جگہ یہاں نہیں بنتی۔ بہرحال ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو یہودی ہیں وہ اس جگہ پر غاصب کیسے ہوئے، کیسے انہوں نے آ کر قبضہ کیا۔ یہ ہمارے دیکھنے میں تو یہ ناپاک ریاست یہ چند دہائیوں سے یہاں قائم ہے، لیکن حقیقت میں یہ صدیوں کی سازش اور منصوبے کا نتیجہ ہے کہ صدیوں پہلے سے یہ یہود جو ہے وہ اسی کوشش کے اندر لگے ہوئے تھے کہ وہ یروشلم پر، وہ بیت المقدس پر یہاں آ کر قبضہ کریں اور اپنی ایک ریاست قائم کریں۔ اس سلسلے کے اندر جنگ عظیم اول اس کے خاتمہ پر جب عرب کچھ ممالک اور فلسطین یہ برطانیہ کے تحت ہوا، ان کے زیر تسلط آ گیا، تو اس کے بعد یہ کوششیں تیز ہو گئی۔ آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے بھی برطانیہ کی کابینہ کے یہودی ارکان نے یہ جو ہے قرارداد پیش کی تھی کہ ہمیں فلسطین کے علاقے پر وہاں ایک ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے، اور اس کے متعلق مختلف پھر جو ہے منصوبہ سازی ہوتی رہی۔ پوری دنیا سے، مختلف جگہوں سے، یورپی ممالک سے یہودیوں کو اکٹھا کر کے اس جگہ پر آ کر انہیں جو ہے آباد کیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت ڈاکٹر محمد اقبال آپ بھی حیات تھے اور قائد اعظم محمد علی جناح آپ بھی حیات تھے۔ تو ڈاکٹر محمد اقبال نے اس چیز کی مخالفت کی تھی، کئی خطوط انہوں نے برطانیہ کو لکھے، جس کے اندر انہوں نے واضح لکھا کہ یہ کوئی حق نہیں بنتا کہ اس علاقے میں جو مسلمانوں کا علاقہ ہے، نسلاً در نسلاً یہاں جو ہے عرب مسلمان آباد ہیں، ان کو وہاں سے ہٹا کر اور انہیں جو ہے یہودیوں کو آباد کیا جائے، ان کے لیے ریاست قائم کی جائے، یہ بالکل ان کا حق نہیں بنتا۔ اور آپ نے ایک مثال کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اسپین اور اس کے ساتھ یورپ کے اندر دیگر مفتوحہ علاقے جو مسلمانوں سے انہوں نے حاصل کیے ہیں، کفار نے جو ہے انگریز نے حاصل کیے ہیں، وہ علاقے اگر ان پر مسلمانوں کا حق نہیں بنتا تو پھر جہاں کیسے یہود کا حق بن سکتا ہے؟ آپ اس چیز کو بھی تسلیم کریں کہ وہاں بھی مسلمانوں کا حق بنتا ہے اور مسلمانوں کو وہاں ریاست قائم کرنے کی اجازت دی جائے، یہ جو ہے اسپین اور باقی علاقے جو ہیں مسلمانوں کے حوالے کیے جائیں۔ اگر آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو یہاں یہود کے لیے ریاست کیسے تسلیم کی جا سکتی ہے؟ اور آپ نے کئی خطوط کے اندر یہ بیان مختلف زاویوں کے اندر بیان کیا۔ اور اسی طرح محمد علی جناح آپ نے بھی مسلمانوں کے جو ہے حقوق کی بات کرتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کے حقوق کی بھی بات کی، عرب کے حقوق کی بھی بات کی۔ آپ نے کہا کہ یہ برطانیہ کی ناانصافی ہوگی کہ جو معاہدہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا ہے انہیں حق دینے کا، اگر اس کو پورا نہ کیا گیا
تو یہ انصاف کے تقاضے پورے نہ ہوں گے، جس سے ہند کے مسلمان جو ہیں ان کے ساتھ بھی ناانصافی ہے اور ان کے وعدے بھی یہ پورے نہیں ہو رہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اسی دوران جنگ عظیم دوئم جب یہ ختم ہوتی ہے تو اسی دوران جو ہے مختلف جگہوں سے یہودیوں کو لا کر اس جگہ پر آباد کیا گیا، اور 1947 کو 23 ستمبر 1947 کو اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ دیا، یہ بیان دیا کہ فلسطین کی زمین کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصے پر اسرائیل ریاست بنائی جائے یہودیوں کی، اور دوسرے حصے کو عرب مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے، اور بیت المقدس یہ جو علاقہ ہے اس علاقے کو علیحدہ سے خود مختار جو ہے بین الاقوامی شہر بنا دیا جائے، یہ ہر مذہب کے لوگ یہاں آ جا سکیں اور اس کو بین الاقوامی طور پر خود مختار ایک اسٹیٹ بنا دیا جائے۔ اب یہ انہوں نے فیصلہ دیا، فلسطینیوں نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن یہودی رہنماؤں کی طرف سے 14 مئی 1948 کو اسرائیل ریاست کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، جس پر قائد اعظم محمد علی جناح آپ نے واضح پیغام دیا کہ یہ ایک غاصب ریاست ہے، پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ یہ بانی پاکستان نے بالکل واضح طور پر اس وقت کہہ دیا تھا، فرما دیا تھا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ گزشتہ روز جو ہے یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس وقت پاکستان کی جو ہے دفتر خارجہ کی طرف سے جو بیان جاری کیا جاتا ہے اس کے اندر، اور جو نگران وزیر اعظم بیان جاری کرتے ہیں اس کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ مشرق وسطیٰ جو ہے اس کے اندر جو تنازع چل رہا ہے اس کا پرامن حل یہ ہے کہ 2 ریاستیں جو ہیں خود مختار وہ قائم کی جائیں۔ اب دیکھیں کہ اس کے اندر اسرائیل کو ریاست تسلیم کرنے کے جو ہے بالکل واضح الفاظ موجود ہیں، جبکہ بانی پاکستان آپ کا موقف اس کے الٹ تھا، وہ ریاست تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ 1967 سے پہلے کی جو سرحدیں ہیں ان کے مطابق جو ہے اس کو حل کیا جائے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ 1967 کے اندر اسرائیل نے جو بیت المقدس کا علاقہ تھا اس پر بھی قبضہ کیا، اسرائیل نے غرب اردن کا جو غربی علاقہ تھا اس پر بھی قبضہ کیا، اور غزہ کی پٹی جو مصر کے اس کے تحت تھی اس پر بھی قبضہ کر لیا، عرب کے دیگر علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور یہ جنگ جب ختم ہوتی ہے تو یہ علاقے اسرائیل کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں۔ ابھی تک فلسطینیوں کو ان کے جائز حقوق بھی نہیں دیے گئے، اور فلسطینیوں کو اس جگہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ فلسطینی اپنے گھر چھوڑ کر وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور اسرائیلی فوجی وہ بیت المقدس مسجد اقصی اس کی بے حرمتی لگاتار کرتے آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم فلسطینی جو مظلوم ہیں، دہائیوں سے مظلوم ہیں، اور ایک سال کے اندر سینکڑوں ان کی لاشیں گرائی جاتی ہیں، ان کے بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کی خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے، تو وہ ان فلسطینی مسلمان جو مظلوم ہیں ان کی حمایت کرنی چاہیے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں معیار خیر و شر وہ جو ہے کوئی فطرت نہیں ہے، کوئی عقل سلیم نہیں ہے۔ معیار جو خیر و شر ہے وہ شیطان اکبر اس کا جو ہے قول ہے، جس کو یورپ، انگریز، امریکہ کہہ دے کہ یہ دہشت گردی ہے تو یہ لوگ اسے دہشت گردی کہتے ہیں، جسے یہ کہہ دیں کہ یہ جو ہے دہشت گردی نہیں ان کا حق ہے تو یہ اس کو حق کہتے ہیں۔ اب جو یورپ کا اس معاملے کے اوپر بیان ہے وہ یہ بیان ہے کہ اسرائیل اپنے اندر اپنی حکومت کو قائم کرنے کے لیے جس طرح کی بھی کارروائی کرے اسے حق ہے۔ کیا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلسطین
وہ اپنے اندر جس طرح کی بھی کارروائی کرے اس کا حق ہے۔ اور یہ غاصب یہودی صہیونی، یہ غاصب جس کو بانی پاکستان غاصب کہہ کے گئے، جو اسرائیل نام کی ایک دہشت گرد تنظیم ہے ہمارے نزدیک، یہ اسرائیل نام کا ملک ریاست اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے، بلکہ یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو مسلمانوں کے علاقوں پر، ان کے گھروں پر قابض ہے۔ تو یہ مقبوضہ فلسطین جو اس وقت اسرائیل کہلاتا ہے، تو یہ مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا جو ہے علاقہ ہے، ان کی جگہ ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ اسرائیل جب کارروائی کرتا ہے تو اس کے اندر بچوں کو بھی شہید کیا جاتا ہے، عورتوں پر، خواتین پر بھی ظلم ڈھایا جاتا ہے، لیکن یہ گزشتہ روز کی جو کارروائی ہے اس کے اندر سوشل میڈیا پر یہ ویڈیوز وائرل ہیں کہ ان فلسطینیوں کی طرف سے جو کارروائی ہے اس کے اندر صرف مخالف کے فوجی پکڑے گئے ہیں، صرف جو جنگی اصول ہوتے ہیں اسی کے تحت کارروائی کی گئی ہے۔ اور اگر کسی خاتون نے، کسی اور نے امن چاہا تو اسے کوئی جو ہے مزاحمت نہیں کی گئی، اسے امن دیا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دہشت گردی کے جو اصول ہیں اس پر اسرائیل قائم ہے، اور جو امن کے اصول ہیں اس پر فلسطین قائم ہے۔ اور دہائیوں کی ان کی قربانیاں، دہائیوں کی ان کی شہادتیں، اور اتنے لوگوں کا خون وہ کس کے سر ہوگا، اس کی کون بات کرے گا؟ اقوام متحدہ یہ جو انسانی حقوق کا راگ الاپتا ہے، یہ ذرا دیکھیں کہ اس کو نظر نہیں آتا کیا یہاں سینکڑوں مسلمان ہر سال جو ہے شہید کیے جاتے ہیں، کئی مہینے یہ جھڑپیں جاری رہتی ہیں، یہ کارروائیاں جاری رہتی ہیں، کیا یہاں اسے انسانیت نظر نہیں آتی؟ انسانیت اگر کوئی مسلمان کارروائی کریں تو پھر یہ اسے دہشت گرد کہتے ہیں، اور دوسری طرف انہیں انسانیت یاد آ جاتی ہیں، اور جب مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جائیں، مسلمانوں پر حملے کیے جائیں، ان کی لاشیں گرائی جائیں تو انہیں کوئی انسانیت یاد نہیں آتی۔ یہ دوہرا پن کیوں ہے؟ یہ دوہری پالیسی کیوں ہے؟ ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور حق کے ساتھ آج بھی کھڑے ہو جائیں، اور اس چیز کو علل اعلان کہیں کہ یہودی صہیونی، یہ اسرائیلی، یہ جو ہیں یہ دہشت گرد ہیں، مسلمانوں کو یہ شہید کرتے آئے ہیں، یہ ظالم ہیں، غاصب ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ کر رکھا ہے، اور مسلمان ان کو بطور ریاست جب تسلیم ہی نہیں کرتے، پاکستان جب اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم ہی نہیں کرتا تو پھر دو ریاستی معاملہ، دو ریاستی اس کا جو ہے حل یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، یہ غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ اس سے ہمارے قومی اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ بانی پاکستان ان کا موقف کیا تھا، اور آج یہ جو عوامی نمائندے بھی نہیں ہیں، یہ منتخب نمائندے بھی نہیں ہیں، بلکہ نگرانی کے طور پر آئے ہیں کہ الیکشن کروا کے منتخب نمائندوں کو سامنے لایا جائے، تو اس الیکشن کی نگرانی کے لیے آئے ہیں، تو یہ لوگ کیسے قوم کا جو موقف ہے کیسے سامنے رکھ سکتے ہیں؟